السلام علیکم، ویلکم ٹو بیسٹ ریڈنگ مٹیریل چینل. جہاں میں آپ کے لیے لے کر آئی ہوں ناول نشاط جہاں ایپیسوڈ 8. تو چلیں ناول کے ایپیسوڈ کی طرف بڑھتے ہیں. زبانیں جن کے ستم پر خاموش رہتی ہیں، دلوں میں ان کے خلاف احتجاج ہوتا ہے. برا نہ مان کے بولے ہیں تلخ لہجوں میں، ہم جیسے لوگ ذرا بد مزاج ہوتے ہیں. اس کی اتنی بدتمیزیوں اور تلخ کلامیوں کے بعد بھی وہ دونوں فارم ہاؤس میں موجود تھے. یہی چیز اس کا دماغ گھما رہی تھی اور ہمیشہ کی طرح شدید غصہ اور خود سے ناراضگی کا خمیازہ بیچارہ پیٹ بھگت رہا تھا. صبح سے تقریباً 10 مرتبہ ملازمہ اور گھٹنوں کے درد کے باوجود جبین بیگم اس کے کمرے تک کھانا لا کر واپس لے جا چکی تھیں، لیکن مجال ہے جو اس کے کان پر جوں تک رینگی ہو وہ ہنوز کان لپیٹے پڑی رہی. اور اب شام ڈھلے پیٹ کے دہائیوں کو اگنور کرتی نہایت خراب موڈ کے ساتھ، جو کہ کبھی شاذ و نادر ہی اچھا رہتا تھا، وہ بڑی خاموشی سے ملکچے سے ہولیے لیے گارڈن میں نکل آئی تھی. ٹراؤزر کی جبوں میں ہاتھ پھنسائے بجری کی روش پر خرامہ چلتی ہوئی گارڈن تک آئی اور جیسے ہی گلابی پیروں کو سلیپر سے آزاد کر کے قدم نرم و ملائم ٹھنڈے گھاس پر رکھے، جھلستی روح کو جیسے راحت بخشی احساس نے شدت سے چھو لیا. لبوں سے بے ساختہ واو پسلا. ٹھنڈے گھاس کی ملائمت سے رگوں پے میں فرحت بخش احساس تیزی سے سرایت کرنے لگا تھا. ہر سو پہلی ہریالی، شہر کی گہما گہمی کے برعکس پرسکون فضا. قدرتی ماحول تو یوں بھی اس کی کمزوری تھی. وہ پل میں گرد و پیش سے بالکل بیگانہ ہو کر اپنے من پسند قدرتی ماحول میں کھو گئی اور ہولے ہولے قدم اٹھاتی آگے بڑھنے لگی. ڈھیلی سیاہ رنگ کی سلور زدہ شرٹ جو اس کی چاندی جیسی اجلی رنگت پر دمک رہی تھی، دونوں بازو سینے سے لپیٹ کر آنکھیں موندے فضا میں رچی بسی تازہ گلاب کی خوشبو کو گہری گہری سانسوں کے ذریعے اندر کھینچتی وہ تنے اعصاب کو بالکل ڈھیلا چھوڑ چکی تھی. آبرو، تم یہاں ہو یار؟ میں تمہیں تالاب میں گم ہوئی سوئی کی طرح پورے فارم ہاؤس تلاش کر کے آ رہا ہوں. دفتن ازجد کی آمد نے اس جسم و دل پر خوشگوار اثر چھوڑا احساس سے جھنجھوڑ کر نکالا تھا. تبھی وہ پھاڑ کھانے کو دوڑی. کیوں؟ میری تلاش میں کیوں؟ تم زمین آسمان کھنگالتے گھوم رہے ہو؟ کون سے خزانے کا نقشہ میرے جیب میں پڑا ہے؟ وہ تو یوں بھی آرام سے بات کرنے کی قائل نہیں تھی، لیکن اس وقت کچھ زیادہ ہی جلالی انداز میں ازجد کی طبیعت صاف ہوئی تھی. میں تمہیں ایک بہت امپورٹنٹ بات بتانے آیا ہوں. 2 منٹ اگر تم اپنے ناک پر بیٹھے غصے کو سائڈ پر رکھو تو میں کچھ عرض کروں. وہ بڑے ادب سے مگر نروٹھے پن سے بولا. زحمت نہیں کرو، میں بہت پہلے سے جانتی ہوں وہ دونوں یہیں ہیں اور رات بھی یہیں قیام کریں گے، بلکہ جب تک میں یہاں سے دفع نہیں ہو جاؤں گی. ان لوگوں نے یہاں سے قدم باہر نہیں نکالنا. بھلا آبرو کی بدگمانی کی بھی کوئی حد تھی؟ ازجد تعصب سے سر جھٹک گیا. وہ تمہارا پرسنل میٹر ہے جس میں تم نے میری مداخلت کو سختی سے ممنوع قرار دیا ہے، اس لیے میں کچھ اور کہنے آیا ہوں. تحمل سے سنو اور پلیز اوور ریئیکٹ مت کرنا. ازجد نے تمہید باندھی. اب بات بھی کرو گے یا بس پہریاں ہی ڈالنی ہیں؟ وہ اس فضول کی کسوٹی سے سخت بدمزہ ہوئی تھی. وہ دراصل میں تمہیں یہ بتانے آیا تھا کہ تمہیں یاد ہے 1-1.5 ہفتہ پہلے جب ہماری گاڑی سے ہائی وے پر ایکسیڈنٹ ہوا تھا اور تم نے اس گاڑی کے آنر، نام مطلب اس 2 کوڑی کے وردی والے کا. ازہر کی تمہید مکمل بھی نہیں ہوئی تھی کہ وہ غضبناک انداز میں قطع کلام کر گئی. ایک بار سامنے آ جائے منہ توڑ دینا. میں نے اس 3rd کلاس سیلف obsessed ایڈیٹ کا خود کو بہت بڑی کوئی چیز سمجھتا ہے. اس دن تم نے مجھے روک لیا، ورنہ میں اس کا وہ حشر کرتی کہ دوبارہ دوسروں کو تو کیا خود کو بھی جج کرنے سے پہلے 1000 بار سوچتا. نان سینس. وہ غیظ و غضب سے سرخ ہوتی یوں مٹھیاں بھیج کر دانت چبا رہی تھی، گویا اگر واقعی وہ وردی والا آبرو کے روبرو آیا تو وہ اس سے کچا چبا جائے گی. اور قدرت کے کرشموں کا بھی کیا ہی کہنا. سامنے ہی صدر دروازے سے وقاص ملک ابرار حمید کے ہمراہ کسی ایکشن فلم کے ہیرو کی طرح بلیک جینز پر وائٹ شرٹ کی آستین کوہنیوں تک فولڈ کیے، مضبوط کلائی میں قیمتی گھڑی اور قوی لامبی انگلیوں میں سن گلاسز اور موبائل دبوچے، سلیقے سے سیٹ بالوں کی وجہ سے کشادہ پیشانی پر واضح ہو رہی 3 بلوں کے ساتھ وبلا کا وجیح پرکشش شخص خبرو چہرے پر ڈھیروں سنجیدگی لیے شاہانہ چال چلتا اسی جانب آ رہا تھا. سچ اے مسمرائزنگ پرسنالٹی. ستائشی نظروں سے جائزہ مکمل کر ازجد کی زبان سے بے ساختہ پسلا. اس وجاہت کی عمدہ شاہکار شخص کو دیکھ حسن پرست لڑکیوں کا تو خدا ہی جانے کیا حشر ہوتا ہوگا. جب ہم جنس ہو کر خود ازجد ایک پل کے لیے مسمرائز ہو گیا تھا. ایسا نہیں تھا کہ اس نے وجیح مرد نہیں دیکھا تھا، وہ خود بھی کافی متاثر کن پرسنالٹی کا مالک تھا، لیکن اس بندے میں جو خاص کشش تھی وہ تھی اس کی آنکھوں کی فاتح عالم والی چمک، فراخ پیشانی پر تفاخر سے درج تحریر میں ہوں
والا مخصوص اعتماد جو بہت کم لوگوں میں پایا جاتا ہے۔ کیا ہوا؟ کھڑے کھڑے سو گئے ہو کیا؟ آبرو اس کی خاموشی پر جھنجھلائی، پھر اس کی ساکت نظروں کے تعاقب میں بیزار نظر اٹھائی تو اول تو آنکھوں میں شدید بے یقینی و حیرانگی نے ہی جگہ بنائی، لیکن جلد حیرت کی جگہ شدید طیش نے لے لی۔ یہ یہاں کیا کر رہے؟ اس بدتمیز شخص کو اپنے گھر سے اس شان سے نکلتا دیکھ اس کی رگوں میں جیسے شرارے بھر گئے تھے۔ طیش کے عالم میں مٹھیاں بھیجتی عزت کو پیچھے دھکا دے کر اس کی طرف لپکی۔ یو کیا سمجھتے ہو تم خود کو، اور تمہاری ہمت کیسے ہو میرے گھر میں قدم رکھنے کی؟ وہ چند منٹ کا فاصلہ چند سیکنڈ میں بانٹ کر گاڑی کی طرف بڑھ رہے طلحہ کے سر پر پہنچ کر گستاخانہ انداز میں چیخی۔ واٹ؟ بے تحاشا تعجب سے مڑ کر اس نے اچانک آفت ناگہانی کی طرح واردات ہوئی جھانسی کی رانی کو دیکھا، لیکن مقابل کو غیر مناسب حلیے میں دیکھ کر نظروں کا زاویہ فوراً سے پیشتر بدل گیا۔ جبکہ حق دق ابرار حمید صورتحال سمجھنے کی صحیح کر رہے تھے، البتہ وقاص ملک آگے بڑھے۔ آبرو، بیہیو یور سیلف۔ یوں اس کے غیر مناسب حلیے میں دندناتے ہوئے پھرنے طلحہ کو اس حقارت سے مخاطب کرنے پر انہیں شدید سبکی محسوس ہوئی تھی۔ تبھی دبی آواز میں سرزنش کیا، لیکن وہ ان کی طرف متوجہ ہی کب تھی۔ اس کی شرربار نگاہوں کا مرکز تو وہ تھا جو آنکھوں میں شناسائی سے زیادہ ناگواری لیے اس پر ایک نظر ڈال کر ہٹاتا اس سارے بکھیرے سے لا تعلقی کا اظہار کر رہا تھا۔ ہے یو، یہ انجام نہ کر کیا شو کرنا چاہ رہے ہو کہ تم نے پہچانا نہیں مجھے؟ یوں صاف نظر انداز ہونے پر آبرو کا اشتعال سوا نزدے پر پہنچا۔ میں روزانہ ہزاروں لوگوں سے ملتا ہوں محترمہ، جن میں کثیر تعداد مجرموں کی ہوتی ہے۔ سب کو حافظے میں محفوظ رکھنا تضاد عوام اور مجرموں کے درمیان تفریق تھوڑا کٹھن ہو جاتا ہے۔ وہ بنا رخ موڑے بھی مجرموں پر دباؤ ڈالتا آبرو کو جلتے توے پر بٹھا گیا تھا۔ یو، تم میرے گھر میں کھڑے ہو کر مجھ سے ہی؟ آبرو کے اندر باہر مانو جیسے شعلے دہکنے لگے تھے۔ اس دو کوڑی کے وردی والے کی ایٹیٹیوڈ پر جو اسی کے گھر میں کھڑا اس کا ضبط آزما رہا تھا۔ اس دن اپنے تضحیک آمیز لفظوں سے کیا کم اس نے اس کی انسلٹ کی تھی جو آج رہی سہی کسر نکال رہا تھا۔ آپ جیسی بدتمیز لڑکی کے گھر میں تو شیطان بھی قدم رکھنے سے پہلے 100 بار سوچے، لیکن خوش قسمتی سے ابھی آپ کا کوئی گھر نہیں۔ طلحہ بھی اپنے یا اس بدمزاج لڑکی کے باپ کا لحاظ کیے بغیر تنفر سے بولا۔ I will kill you۔ وہ بھپری ہوئی شیرنی کی طرح جھپٹی۔ صبح سے وہ پہلے ہی کافی تپی گھوم رہی تھی، اس پر طلحہ کا ٹھنڈا کاٹدار لب و لہجہ بالکل ہی بے قابو کر گیا تھا۔ آبرو، میں نے کہا تمیز سے، یہ کیا بےہودہ طرز تخاطب ہے؟ وقاص ملک نے کھینچ کر اسے اپنے برابر میں لیا، جبکہ ابرار حمید حوالناک شکل لیے بیٹے کو دیکھ رہے تھے، جیسے پوچھ رہے ہوں کیا ماجرا ہے۔ ڈیڈ، لیو می، میں اسے نہیں چھوڑوں گی۔ وہ مچلی۔ آبرو، میں نے کہا شانت ہو جاؤ۔ ازجد، تم بتاؤ کیا مسئلہ ہے؟ جنگلی بلی کی طرح طلحہ پر جھپٹ رہی آبرو کو قابو کرتے ہوئے بکھرے تیوروں کے سمیت خاموش تماشائی ازجد کی طرف مڑے، تاہم سپاٹ چہرے کے ساتھ کھڑے طلحہ پر انہوں نے نظر ڈالنے کی زحمت نہیں کی تھی۔ اپنی بیٹی کی اول جلول حلیہ اور بدتمیزیوں کی وجہ سے وہ یوں بھی نظر نہیں ملا پا رہے تھے ان دونوں باپ بیٹے سے۔ انکل، وہ لاسٹ ویک ہماری گاڑی سے ان کی گاڑی کا ایکسیڈنٹ ہوا تھا۔ غلطی ہماری تھی، ان کی گاڑی سائڈ پر پارک تھی اور شٹ اپ جیڈی، غلطی ہماری نہیں تھی ڈیڈی، اور تھی بھی تو ہم نقصان بھرنے کے لیے تیار تھے، لیکن اس نے میری اتنے لوگوں کی موجودگی میں انسلٹ کی اور حوالات کی دھمکی دی، اب پتہ نہیں کیا کیا کہا۔ وہ درستگی سے ازجد کو خاموش کراتی خود غضبناک نظروں سے طلحہ کو گھورتی ہوئی شکایتی انداز میں وقاص ملک کو طلحہ کے جرائم گنوانے لگی۔ بچے، ڈیڈی سب ٹھیک کر دیں گے۔ تنہا زدہ صورتحال میں بھی اس کے طرز تخاطب پر وہ خوش ہوئے۔ سونے کی ضدی خودسر جمع بدتمیز گڑیا۔ وقاص ملک کو نرمی سے اسے پچکارتا دیکھ طلحہ اسے حسب موقع لقب دیے بغیر نہ رہ سکا۔ جنگلی بلی کے شکایتی انداز پر ناگواری کے ساتھ اسے ہنسی بھی خوب آ رہی تھی، جو کسی ضدی بچے کی طرح اپنے والد کو اس کی غلطیاں گنوا رہی تھی تاکہ وہ اسے سزا دیں۔ اچھا، میں چلتا ہوں ملک صاحب، آپ انہیں سنبھالیں اور کوشش کریں کہ یہ گاڑی لے کر نہ نکلیں۔ عوام الناس کو تو خطرہ ہے ہی، خود ان کی جان بھی جوخم میں آ جائے گی۔ وہ ایک سنجیدہ نظر آبرو پر ڈال کر منشی اور ابرار احمد کو ساتھ چلنے کا اشارہ کرتا ہوا بولا۔ ڈیڈی، آپ؟ اتنے آرام سے اس بدتمیز شخص کی جان خلاصی پر آبرو نے تڑپ کر اپنے ڈیڈی کو دیکھا۔ آپ فکر ہی نہیں کریں بیٹا، آپ کے منشی چچا ان کے کان کھینچیں گے، ابرار حمید نے مسکرا کر یقین دلایا۔ گاڑی تک پہنچ چکے طلحہ نے بھویں سکیڑ کر اس بلا کو دیکھا جو اب نہ جانے اس کے ابا کو کیا کیا پاٹ پڑھا رہی تھی۔
ہماری بیٹی کو فکر ہی نہیں کرنی۔ منشی چچا خوب خبر لیں گے۔ آپ چلیں اندر، چلتے ہیں اب ہم۔ وقاص ملک نے محبت سے اس کی پیشانی چوم کر اسے گرد گھسار ڈالا۔ تو آپ میرے کان کھینچیں گے؟ صحیح کو صحیح کہنے کے لیے، اور ایک بد دماغ لڑکی کو عقل کے ناخن دینے کے لیے، ایک ذمہ دار عوام کے محافظ کو اپنی ڈیوٹی خوش اسلوبی سے انجام دینے کے لیے۔ گاڑی فارم ہاؤس کی حدود سے نکالتے ہی طلحہ نے سنجیدہ لہجے میں شکوہ پناہ کیے برابر میں بیٹھے والد محترم کو دیکھا۔ بالکل، پولیس والے کو خیال کرنا چاہیے نا تھوڑا بہت۔ شہر میں نئی آئی بچی کو تم نے بیچ سڑک پر حادثہ کر دیا۔ ابرار حمید اس کے انداز میں بولے۔ منشی جی، طلحہ نے خفگی سے اس بد دماغ لڑکی کے وکیل کو دیکھا۔ جی تھانے دار جی، وہ بھی اسی لہجے میں بولے۔ کچھ نہیں۔ وہ خفا انداز میں رخ موڑ گیا۔ ابرار حمید نے بھی منانے کی کوشش نہیں کی۔ ویسے طلحہ، میں اب بھی کہوں گا، تمہارا پہلے ملک صاحب پھر آبرو بیٹی سے یوں کھرے لفظوں میں کلام کرنا درست نہیں تھا۔ بے شک انسان کو حق گو ہونا چاہیے، لیکن بیٹا کچھ جگہ مصلحت کا تقاضا نبھانا بھی اشد ضروری ہوتا ہے۔ ہر جگہ ہر کسی کے مقابل صاحب کوئی اچھی چیز نہیں۔ بعض جگہ ہماری راست بازی بدتمیزی اور بدلحاظی کے زمرے میں گنی جاتی ہے، لہٰذا چند ایک جگہ موقع محل کا لحاظ کرتے ہوئے احتیاط کر لینا چاہیے۔ تلے کے ہاتھ سے گرما گرم چائے کا کپ تھامتے ہوئے ابرار حمید نے سنجیدگی سے ایک بار پھر بیٹے کو باور کرایا کہ اس کا کچھ دیر پہلے کا رویہ غیر مناسب نہ صحیح لیکن موقع محل کی مناسبت سے غیر موزوں ضرور تھا۔ وہ دونوں اس وقت شہر اور فارم ہاؤس کے درمیان راہگیروں کی سہولت کے لیے بنے ڈھابے پر کچھ وقت کے لیے ٹھہرے تھے۔ اس جگہ کی چائے بہت مشہور تھی اور چائے کی شیدائیوں کو تو یہاں بھی بہانا مطلوب تھا۔ ضرورت تھی تبھی لب کشائی کی۔ اور منشی جی، بما معذرت سچ بات کڑوی ہوتی ہے، جو بڑے سے بڑے بازاب بھی ہینڈل نہیں کر پاتے۔ وہ ان کے مقابل رکھی کرسی پر بیٹھتے ہوئے کندھے اچکا کر لاپرواہی سے بولا، جیسے اسے فرق ہی نہیں پڑتا ہو موقع محل کی ڈیمانڈ سے۔ یوں بھی آپ تو اپنے ملک صاحب کی ضرب کا گن گاتے ہیں، پھر مسئلہ کیا ہے؟ یقیناً وہ میری حق بیانی کو مائنڈ نہیں کریں گے، لیکن کرنا چاہیے ایسی باتوں کو مائنڈ، اسی میں بہتری ہے۔ چائے کی چسکیاں لیتے ہوئے گویا وہ ابرار حمید کی سنجیدگی کو ہوا میں اڑا کر اپنے موقف پر ڈٹا تھا۔ آپ سے بات کرنا چٹان سے سر ٹکرانے کے مترادف ہے، بے سود، لا حاصل وقت کا ضیاع اور نہایت ہی فضول۔ انہوں نے تعصب سے اپنے سپوت کی گلفشانیوں پر نفی میں سر ہلایا، جسے اپنی بات میں وزن پیدا کرنے میں مہارت حاصل تھی۔ بات اس سبھاؤ سے مقابلے کے سامنے رکھتا کہ مقابل بن جل مچھلی کی طرح اعتراض کے بول کے لیے ترس جائے۔ ویسے منشی جی، آپ کے ملک صاحب فضول میں پریشان ہو رہے ہیں اس جنگلی بلی کی سیفٹی کو لے کر۔ میں تو کہتا ہوں جتنی خوخار وہ ہے اسے دے ہی دیں گیلانیوں کو۔ 2 دن میں اگر انہوں نے معافی نامہ کے ساتھ ان مثل توپ بارود محترمہ کو واپس نہ کیا تو کہیے گا۔ وہ ان کا خراب موڈ ہوتا دیکھ بظاہر سنجیدگی سے مگر آنکھوں میں شرارتی چمک سموئے بولا، تھانے دار، باز آ جاؤ۔ تم نالاں اپنے دونوں چھوٹے بھائیوں کی شرارتوں سے رہتے ہو اور خود تم تخریب کاریوں میں ان کے استاد ہو۔ ابرار حمید نے گھور کر جتایا، یہ تو سراسر الزام ہے منشی جی، میں تو سیریس بات کر رہا ہوں۔ وہ نروٹے پن سے بولا، جی تھانے دار، آپ کی سنجیدگی کا ہمیں خوب اندازہ ہے۔ اب گاڑی چلائیں اور ملک صاحب کے مسئلے پر غور کریں، بیچارے بہت پریشان ہیں سالوں سے۔ وہ دونوں اب واپسی کے سفر پر گامزن تھے۔ ویسے ایک کیس کی چھان بین کرنے پر کچھ شواہد ایسے ملے ہیں جو مظفر گیلانی، زیاد گیلانی اور ان جیسی بہت سی نام گرامی ہستیوں کی مشکوک سرگرمیوں کی طرف اشارہ کر رہی ہے۔ آپ فکر نہیں کریں، اس کیس پر میری خصوصی نظر ہے۔ انشاءاللہ اسی کی توسط سے ملک صاحب کا مسئلہ بھی کنارے لگ جائے گا۔ باقی میں علیحدہ بھی کوشش کروں گا۔ اس نے سنجیدگی کا چولا اوڑھتے ہوئے یقین دہانی کرائی۔ کیسا کیس؟ ابرار حمید نے بیٹے کی سنجیدگی پر رخ موڑا۔ ہے ایک کیس جو بظاہر تو کچھ نہیں لیکن غور کرو تو ہزاروں رازوں اور نقابوں سے پردہ اٹھانے کے لیے کافی ہے۔ بس پہلیوں کا ایک سرا درکار ہے۔ وہ پرسوچ انداز میں بولا، خیر آپ ان کے مسائل کو گولی ماریں، میرے مسائل کی طرف توجہ دیں۔ قسم سے تنگ آیا ہوں میں، اس شادی مبارک اسکیم سے بند کریں یار اب یہ سلسلہ۔ مانو سے اپنا مسئلہ کشمیر یاد آیا جس کی وجہ سے فارس اس کا روز ریکارڈ لگا رہا تھا۔ ابرار حمید کا کہکا بے ساختہ تھا۔ منشی جی، اس نے چڑھ کر احتجاج بلند کیا۔ وہ اپنا گھمبیر مسئلہ زیر بحث لا رہا تھا اور منشی جی کو لطیفہ سوچ رہا تھا۔ بھائی معذرت تھانے دار، اس سلسلے میں ہم آپ کی کوئی مدد نہیں کر سکتے، کیونکہ ہم خود چاہتے ہیں کہ اب آپ گھر والے ذمہ دار شہری ہو جائیں اور ہمارے گھر میں بھی ننھے منھے پھول کھلیں تاکہ میں گھر جا کر ان کی شرارتوں سے من بہلا سکوں۔ انہوں نے صاف پہلو تہی کرتے ہوئے لگے ہاتھوں اپنی خواہشات کی طویل لسٹ بھی تھما دی۔ کچھ زیادہ لمبی پلاننگ نہیں کر لی آپ نے منشی جی؟ اس نے گھوری ڈالی، مطلب جس پر تکیا تھا وہی پتے ہوا دینے لگے۔ بھائی میری تو چھوٹی ہی ہے، ایک بہو، 2-4 پوتے پوتیاں، ان کی معصوم شرارتیں، گہما گہمی،
جبکہ تمہاری رقیہ دادی نے تو کون تمہاری بارات میں شرکت کرے گا، کون صرف ولیمے میں مدعو ہوگا، کسے مائیوں مہندی ڈھولکی میں انوائٹ کرنا چاہیے اور کسے بالکل ہی اطلاع نہیں کرنی چاہیے، کسے بلوا کر بھی بالکل ہی گھاس نہیں ڈالنی ہے، سب طے کر لیا۔ بس دیر ہے تو تمہاری طرف سے ہی ہے، ورنہ بے ماں ہماری فیملی پورا محلہ ایک ٹانگ پر کھڑا ہے ہر دل عزیز تھانے دار کی بارات میں بھنگڑا ڈالنے کے لیے۔ یوں سمجھ لو ادھر تم نے کسی ایک بختوں والی کے لیے حامی بھری، ادھر چٹ منگنی پٹ بیا۔ ابرار حمید نے بھرپور مسکراہٹ کے ساتھ اس کی غیر موجودگی میں طے پا رہے معاملات سے تفصیلاً محاورے اور اصطلاح کے ساتھ آگاہی فراہم کی۔ واٹ؟ طلحہ کے 14 کے 14 طبق بیک وقت روشن ہوئے تھے۔ اس نے گردن کیا پورا کا پورا رخ روشن پیسنجر سیٹ کی طرف گھما کر باپ کو بے یقینی سے دیکھا۔ جی واٹ آپ کی لگنے والی ہے؟ وہ محظوظ ہوئے۔ آپ کہنا چاہ رہے ہیں قربان گاہ سے لے کر کھانے کھلانے والے سب تیار ہیں، نہیں ہے تو بس ایک قربانی کا جانور؟ صدمے کی سی کیفیت نے خلاصہ کرتے خود کو ہی جانور سے تشبیہ دے ڈالا تھا۔ توپ تھانے دار کی روحان سی شکل دیکھ ابرار حمید نے بڑی مشکل سے کہکہ ضبط کرتے ہوئے محض سر ہلانے پر اتفاق کیا۔ لیکن میں آپ کو بتا دوں، مجھے شادی کرنی ہے، تشہیر نہیں۔ وہ صدمہ زدہ کیفیت پر قابو پا کر بولا۔ اس لیے جب کبھی بھی شادی کروں گا نہایت سادگی سے چند لوگوں کی موجودگی میں نکاح کی سنت ادا کر دلہن رخصت کرا لاؤں گا، باقی ولیمے کی سنت دھوم دھام سے ادا ہوگی۔ 12 دنوں کی محفل کے لیے نہ میرے پاس وقت ہے، نہ بے وجہ کا شور و غلط مجھے پسند ہے۔ یہ سب ارمان وہ لوگ امروز شہروز کی شادی پر پورے کر سکتے ہیں۔ سنجیدہ نظریں ونڈ اسکرین کے پار کول تار کی سڑک پر ٹکائے اس نے رسانیہ سے اپنے ارادے گوش گزار کیے۔ اس بات سے انجان کے بعض دعائیں پلک جھپکتے قبولیت کا شرف حاصل کر جاتی ہیں۔ تم جانو تمہارے شائقین جانے، مجھے تو بس ایک عدد بہو چاہیے، چاہے وہ جیسے بھی آئے۔ ان کی قناعت پسندی کا اپنا ہی عالم تھا۔ ویسے گھر کب آؤ گے؟ 2 ہفتہ ہو جائے اس جمعرات۔ جلد ارادہ ہے ان دنوں کیس میں الجھا ہوں سو وقت نہیں مل رہا۔ وہ ڈیش بورڈ پر رکھی نیلی فائل پر نظر جمائے بولا۔ ابرار حمید نے اس بات میں سر ہلایا۔ فارس نے جب سے اس کی سوچوں کو ایک نئی اڑان دیا تھا وہ صحیح معنی میں الجھ کر رہ گیا تھا، پھر ایک نتیجے پر پہنچ کر مسلم ارادہ باندھ لیا تھا۔ اب خواہ کچھ بھی ہو جائے، جب وہ اس کیس میں دانستہ یا غیر دانستہ انوالو ہو ہی گیا ہے تو اسے اپنے انجام تک پہنچانے کی اپنی طرف سے مکمل کوشش کرے گا۔ اس سلسلے میں ان دنوں وہ بے حد مصروف تھا۔ اسے کسی ایسے ٹھوس ثبوت کی تلاش تھی جس سے لے کر جب وہ اپنے سینئرز کے پاس جائے تو خواہ مقابل کتنا ہی بڑا رشوت خور اپنے عہدے سے غیر دیانت دار کیوں نہ ہو، کم از کم ایک بار توان و کرہن ہی صحیح اسے سپورٹ کرنے، کیس کو ایکشن میں لانے کے لیے حامی بھرے، بجائے وقت کا ضیاع کا نام دے کر مسترد کرنے کے۔ اتنے دنوں کی مسلسل خواری سے جو کچھ اس کے ہاتھ آیا تھا وہ بہت بڑی اور گہری سازش کی طرف اشارہ کر رہا تھا، لیکن اس اشارے کا کوئی مضبوط سرا ہاتھ نہیں آ رہا تھا جیسے مشعل راہ سمجھ کر آگے کی جانب مستحکم قدم اٹھا سکے۔ خود نماؤں میں گھر گیا ہوں میں، کن خداؤں میں گھر گیا ہوں میں، کوئی پہچانتا نہیں مجھ کو، آشناؤں میں گھر گیا ہوں میں۔ آبرو بچے، آپ اب تک ریڈی نہیں ہوئی؟ جلدی سے فریش ہو کر تیار ہو جائیں، مہمان آپ سے ملنا چاہتے ہیں۔ جبین بیگم قریب 5ویں مرتبہ اس کے کمرے میں آئی تھیں۔ اس بیچ جو ملازمیں آ کر ڈانٹ پھٹکار کھا کر گئی تھیں وہ الگ، لیکن اس کی پوزیشن میں کوئی تبدیلی نہیں آئی تھی۔ وہ ہنوز نائٹ ڈریس میں ملبوس بیڈ پر پیٹ کے بل آڑا ترچھا لیٹی لیپ ٹاپ چلا رہی تھی۔ باب کٹ سیاہ بال آدھے چہرے پر اور آدھے گردن سے لپٹے تھے اور بڑی بڑی خوبصورت گھور سیاہ آنکھیں لیپ ٹاپ اسکرین پر جمی تھیں، جیسے اس نے کچھ سنا ہی نہ ہو۔ آبرو بچے اٹھ جائیں نا، وہ لوگ خصوصی طور پر آپ سے ملنے آئے ہیں۔ جبین بیگم بیڈ کے قریب آ کر ملائمت سے بولی۔ وہ مجھ سے ملنے آئے ہیں اور وہی مجھ سے ملنے کی خواہش مند بھی ہیں۔ میری طرف سے تو ایسا کچھ نہیں ہے اور نہ ہی میں نے انہیں انوائٹ کیا ہے، سو پلیز آپ مجھے ڈسٹرب نہیں کریں، عزلی بیزاریت سے کہتی کی بورڈ پر غصے سے تیز تیز انگلیاں چلا کر ٹھک ٹھک کی آواز پیدا کرنے لگی۔ بری بات بیٹا، گھر آئے گیسٹ کو ایسا نہیں کہتے۔ جبین بیگم کی آواز پست ہوئی۔ وہ اس کا غصہ سمجھ رہی تھی لیکن بے بس تھیں اس کی ضدی خودسر طبیعت کے آگے۔ عمران صاحب کی فیملی کئی بار آبرو کا پوچھ چکی تھی، آخر وہ اپنے اکلوتے سپوت کو لے کر خصوصی طور پر ملنے ہی آبرو سے آئے تھے۔ اپنے گھر آئے اسپیشل گیسٹ کو جا کر پوچھیں انہیں میری شکل بھی یاد ہے؟ انہیں ہنوز کھڑا دیکھ لیپ ٹاپ پر متحرک مخروطی انگلیوں کی حرکت روک کر اس نے استہزائیہ سوال داغا۔ اس کے لہجے کی چبھن پر جبین بیگم لب بھیج گئیں۔ جب سے وہ لوگ فارم ہاؤس آئے تھے تب سے وقتاً فوقتاً وہ انہیں اسی طرح ان کی کوتاہیوں کا احساس دلا کر کچوکے لگا رہی تھی۔ حقیقت سے انجان تھی نا، شاید اس لیے جبین ملک اپنے سسکتے دل کو بس اسی ایک جملے سے دلاسا دے کر خاموش کر دیتی تھی۔ نہیں نا؟
ان کی خاموشی پر وہ مسکرائی تنزیہ، تو پھر سمپل، جائیں کسی سرونٹ کو اچھا ڈریس اپ کر کے اپنے گیسٹ ابرو وقاص ملک کی حیثیت سے انٹروڈیوس کر دیں۔ کون سا میرا یہاں پرماننٹ اسٹے کرنے کا پلان ہے جو بعد میں کوئی ایشو ہو جائے؟ وہ بے نیازی سے کندھے اچکا گئی۔ کیا مطلب؟ جبین بیگم کا دل دہلا۔ مطلب یہ کہ میرے پاس 2-3 جاب آفرز موجود ہیں، جیسے ہی کو سمجھ آ جائے گا میں واپس فلائی کر جاؤں گی۔ ویسے یہاں میرے لیے رکھا ہی کیا ہے؟ آپ لوگ بھی فضول میں فارمیلٹی نبھا رہے ہیں۔ وہ اطمینان سے لیپ ٹاپ بند کر کے سائڈ پر رکھتے ہوئے تلخ و خود اذیتی سے بولی، آبرو تم سب طے کیے بیٹھی ہو، کیوں؟ اس کی صفاقانہ انداز پر ان کے دل میں انی سی گڑی، آواز بے تنہ بھیگ گئی تھی۔ جس وجود کو انہوں نے ابھی محسوس تک نہیں کیا تھا وہ واپسی کا سفر باندھ رہی تھی، کیونکہ یہاں رہنے کی کوئی وجہ جو نہیں ہے۔ وہ سلکی بالوں میں ہاتھ پھنساتی، ٹراؤزر اور شرٹ کو جھٹک کر سلیپر پہنتی واش روم میں بند ہوئی۔ پیچھے جبین بیگم کئی لمحوں تک وہیں کھڑی کی کھڑی رہ گئی تھیں۔ وہ لوگ کیا سوچ رہے تھے اور یہ کیا سوچے بیٹھی تھی؟ سیاہ جینس اور وائٹ شرٹ پہنے، آستینوں کو کوہنیوں تک فولڈ کیے، گلے میں برائے نام اسٹالر ڈال کر وہ دیکھے قاتل نقوش پر ازلی بیزاریوں سجائے ڈرائنگ روم میں داخل ہوئی۔ اندر اپنے ماں باپ اور عزت کے علاوہ 3 اور وجود کو محو گفتگو دیکھ اس کے فراخ زبین پر بل نمایاں ہوئے۔ اسے نہ ملاقات میں دلچسپی تھی نہ نام نہاد ملنے والوں میں۔ آبرو آؤ بیٹا سلام کرو تائی کو۔ اسے بگڑے تیور لیے دروازے سے ہی واپسی کا قصد کرتا دیکھ جبین بیگم عجلت میں ملتجی مسکراہٹ لبوں پر سجائے نہ صرف اس کے قریب آئیں بلکہ اس کے بازو میں ہاتھ ڈال کر اسے اندر لے آئیں۔ عزت کے ساتھ باتوں میں مصروف سلیمان کے علاوہ عمران ملک اور ان کی زوجہ بھی اس طرف متوجہ ہوئے۔ آبرو کو نہ چاہتے ہوئے سر ہلا کر سلام کرنا پڑا۔ بدتمیز تو وہ تھی لیکن اس وقت ماں کا لمس اسے بدلحاظی کرنے سے باز رکھے ہوئے تھا۔ ماشاءاللہ بہت پیاری اور بہت بڑی ہو گئی ہے ہماری آبرو۔ بھائی میں نے تو بہت چھوٹی عمر میں دیکھا تھا تمہیں۔ مسز عمران نے اسے پہلو میں بٹھایا۔ مام ڈیڈی نے بھی مجھے تبھی دیکھا تھا، وہ تلخ مسکراہٹ کے ساتھ برجستہ بولی۔ جبین بیگم نے روحان سے نظروں سے وقاص ملک کو دیکھا جو آنکھوں سے انہیں تسلی دے رہے تھے۔ کیسی ہیں بیٹا آپ؟ عمران ملک نے پوچھا۔ جی ہمیشہ کی طرح اکیلی، آئی مین ٹو سے فائن۔ وہ ماں کی متغیر شکل دیکھ زبان سنبھال گئی، پھر اسی طرح کے بہت چھوٹے موٹے سوالوں کے جواب وہ ہلکے پھلکے طنز و تلخیق کے ساتھ دیتی رہی تھی۔ اس دوران مخالف سمت میں رکھے صوفے پر براجمان شخص کی نظروں کا ارتکاز مستقل خود پر محسوس کر رہی تھی اور اپنے اندر بھی اشتعال دبا رہی تھی، ورنہ اکثر ایسے مواقع پر اس کے شوق یا سیکھے گئے مارشل آرٹس کے 1-2 پنگے ضرور کام آ جاتے تھے۔ آپ سے مل کر خوشی ہوئی مس آبرو۔ وقاص ملک، میں سلیمان عمران ملک، آپ کا سیکنڈ کزن۔ جیسے آبرو معذرت کرتی ڈرائنگ روم سے باہر آئی، 1 منٹ کی تاخیر سے نہایت پرشوق آواز ابھری۔ میں تو آپ سے ملی نہیں، پھر بھی آپ کو خوشی ہو گئی؟ اسٹرینج۔ اس نے گھور سیاہ آنکھوں میں ناگواری لیے بے نیازی سے کچھ اس طرح حیرت کا اظہار کیا کہ عمران کو شدت سے ہدک کا احساس ہوا، جو اس کے چہرے کی بدلتی رنگت سے آبرو پر بھی واضح ہو گیا تھا۔ مذاق اچھا کرتی ہیں آپ۔ اپنی برجستہ ہوئی عزت کے فالودے پر وہ ضبط سے کھسیانہ سا مسکرایا۔ نو آئی ایم سیریس، میں مذاق میں بھی مذاق نہیں کرتی۔ وہ خشک لہجے میں تردید کر گئی۔ اینڈ فار کائنڈ یور انفارمیشن، میں آبرو وقاص ملک ہوں۔ میری خوشی اور غمی کا تعلق صرف اور صرف میری اپنی ذات سے وابستہ ہے۔ کسی سے مل کر، کسی سے بات کر یا کسی کے ساتھ وقت گزار کر نہ مجھے خوشی ملتی ہے نہ تسلی۔ سو یہ فارمل سینٹنسز میں آپ کے لیے ریپیٹ نہیں کر سکتی مسٹر سیکنڈ کزن، سو بائے۔ وہ مغرور انداز میں کہتی ہاتھ ہلا کر ایک طرف بڑھ گئی۔ تعلق تم سے تمہارا باپ ناک رگڑ کر بنا رہا ہے مس تکبر ملک، پھر دیکھتا ہوں یہ مغرور چار اور اونچی ناک کہاں تک ساتھ چلتی ہے۔ وہ حقارت سے بڑبڑا کر واپس مڑ گیا۔ جی تو جناب اب تک کے صرف اتنا ہی۔ کیسے لگی آپ کو یہ ایپیسوڈ؟ کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ جلد ملوں گی اگلے ایپیسوڈ کے ساتھ، اور ہمارے چینل کو لائک اور سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔